السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے اور اچھا سوال ہے۔ ایک سمجھ لیں کہ یہ ہم سب کو سننا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا میں بیمار ہوں، مجھے جادو ہے یا عصیب ہے، نظر ہے، کیا ہے؟ وہ آگے اپنی باتیں بتاتا ہے، لوگ تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، وہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی جگہ ایسے کوئی اسباب ہے، ہم اچھے لوگوں کے پاس جائیں اور یہ چیزیں بتائیں۔ میرے بھائی، اچھا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو غیب کا دعویٰ کرے۔ یہ ذہن میں سب بھائیوں کو رکھنا چاہیے۔ اچھا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے۔ میرے پاس بھائی آئے اور اس نے یہی سوال کیا، میں نے ساتھ ہی ان پہ اس پر سوال کیا۔ ابھی تو مجھے آپ بتا رہے تھے میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث تو خالص قرآن سنت کا عقیدہ اپناتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ میں اہل حدیث ہوں۔ سوچنے لگے تھوڑی دیر بعد، کہنے لگے یار معذرت، صحیح بات ہے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، لیکن لوگوں میں باتیں پھیلی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بندے سے دور رہوں، ذرا احتیاط کروں کہ اس نے اگر کوئی بندہ جادو کرنے والا تو میں اس سے دور رہوں۔ مجھے کیا ہے کس نے کیا ہے، لیکن کوئی اگر علامت ہے ایسی چیزیں تو بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اس میں سب سے بڑی علامات جو قرآن سنت کے عین مطابق ہیں وہ یہ ہے، جیسے میں کرتا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھو، سحر کی آیت پڑھ کے دیکھو، عصیب سے یعنی شیطان کے خلاف، اور پھر شیطان کے اندر خلاف جو قرآن میں آیات ہیں، جیسے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، یہ جو آیتیں دو ہیں اس قسم کی آیت، یہ بندہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ سر کی جو نبض ہیں، جو نسیں ہیں، یہ حرکت میں آ جاتی ہیں، اور جس کے اندر حرکت زیادہ ہو جائے، یہ تجربہ جیسے ایک حکیم ہے، حکیم ایسے اگر آپ کو باتوں باتوں میں بتایا کہ میں نبض کیسے دیکھتا ہوں، اور ماہر ترین حکیم ہو تو بتانے میں فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اتنا خاص معلوم نہیں ہو، تو میں بھی بتا رہا ہوں، لیکن یہ کہ سوال کے جواب کے طور پر بتا رہا ہوں، اس سے شاید کسی کو خاص سمجھ نہ آئے۔ بہت سارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مختلف آیتیں پڑھو، دیکھتے جاؤ نبض کی حرکت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ شیطان سے متعلق ہے، آسیب ہو جائے گی، اور اس کے مطابق اگر پھڑکنا شروع ہو جائے یا زیادہ حرکت کرنا شروع ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہ آسیب ہے۔ سحر کے متعلق آیت پڑھ کے دیکھو، اس سے زیادہ ہو جائے، اس سے کم ہو جائے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ معلوم ہوگی۔ اور نظر سے متعلق فرجع البصر هل تری من فطور، یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی، اور سورہ فاتحہ بھی ان آیتوں کے ساتھ، لیکن بصر کا لفظ آنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ یہ جو آیتیں یا صورتیں میں بول رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، وہ آصب کی بیماری کو بھی تکلیف دیتی ہیں، تو ساتھ اس میں بھی حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ معلوم کرنا چاہے کہ یہودی ہے، جن جو تکلیف دے رہا ہے، عیسائی ہے، ان چیزوں کے اندر بھی ان سے متعلق قرآن پاک کی آیات ہیں مختلف، اس سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک یہ عام سی بات ہے، یہ بالاسباب معلوم کرنے والی بات ہے، بغیر اسباب کے، بغیر کسی علت کی بندہ معلوم کرنا چاہے اور کہے کہ جی یہ آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے سارے بتانا شروع کر دے، بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ تو سارا کچھ بتا دیا جو میرے اندر ہے، تو وہ قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، یا کوئی دعویٰ کر میں یہ کرتا ہوں تب بھی قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، اور یہ گناہ گار ہونے والی بات ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بندے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، اس کے پاس علاج نہیں ہوتا، صرف باتیں ہوتی ہیں۔ وجہ اس نے شیطان رکھے ہوتے ہیں، جن وغیرہ، کیونکہ وہ جن دوسرے جن کے ساتھ تعلق ہے، پوچھ کے بتا لیتے ہیں،
جیسے آسمانوں کی طرف شیطان چڑھ کے ادھر سے فرشتوں کی ایک بات سن کے 1000 باتیں اور ملا کے جا کے نجومیوں کو بتا کے دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں جھوٹ کی، اسی طرح یہ بھی اپنے جھوٹے ساتھیوں سے پوچھ کے بھی کرتے ہیں، یا یہ کبھی جو اس کو بتاتے ہیں خود اس کا جو مسلط شیطان ہے وہ اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کون بتا رہا ہے، کہاں سے باتیں آ رہی ہے، یہ ساری شیطانی باتیں۔ علاج کی بات آ جائے، علاج تو اللہ کے پاس ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اس حال میں اس وقت وہ بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں جی آپ فلاں کے پاس جائیں، آپ فلاں کے پاس جائیں۔ اگر اتنا بڑا آپ کے پاس کچھ ہے، آپ بڑے اتنی آپ طاقتور ہو تو علاج کر کے دکھاؤ نا۔ جھوٹ پلانے کا کام صرف جنات اور شیاطین کی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل آنا نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنا ایمان نہ خراب کرے۔ اصل میں گروپ شروع کرنے کا بھی مقصد ہمارا یہی تھا، جو غلط طریقہ ہے وہ اس سے ہم لوگوں کو، بھائیوں کو آگاہ کریں۔ اللہ کرے کہ 100 لوگوں میں سے کوئی ایک تو میری بات سنے گا۔ یہ بڑی گمراہی جو پھیلائی ہوئی ہے، گمراہی ہے، فساد فی الارض ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی اصل قرآن سنت کے خلاف یہ ایک قسم کا حملہ ہے۔ جہاں کہیں کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنداً صحیح ثابت نہ ہو، اس پر منہ کھولنا اور اس کی غیبی چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہے وہ ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہاں، جس کے اندر گنجائش میں نے بتا دیا، نبض وغیرہ، اور وہ بھی قرآن سنت سے ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی